السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نور وائس۔ سوال: عیسائیوں نے کس مشہور مسجد کو چرچ میں تبدیل کیا تھا؟ جواب: آیا صوفیہ مسجد۔ انہیں سب وجوہات کی بنا پر سلطان محمد فتح نے اس چرچ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا ارادہ کیا، چنانچہ اسے مال کے ذریعے خریدا گیا۔ اس میں موجودہ رسموں اور تصویر کو مٹا دیا گیا اور چھپا دیا گیا اور اسے قبلہ رخ کر دیا گیا۔ سلطان نے اس کے میناروں میں بھی اضافہ کر دیا۔ سوال: روح نکلتے وقت انسان کو سب سے زیادہ درد کہاں ہوتا ہے؟ جواب: دل میں۔ سوال: بتائیے کہ ایک انسان کے جسم میں کتنی بار روح ڈالی جاتی ہے؟ جواب: 2 دفعہ۔ پہلی دفعہ جب انسان ماں کے رحم میں ہوتا ہے اور فرشتے اس میں روح پھونکتے ہیں، اور دوسری بار قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، روح جسم میں لوٹا دی جائے گی۔ سوال: بتائیے کہ کس مخلوق کو اللہ تعالیٰ کا لشکر کہا جاتا ہے؟ جواب: فرشتوں کو۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے قیامت کے دن 1000 میں سے کتنے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے؟ جواب: نبی پاک نے فرمایا قیامت کے دن 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے اور صرف ایک جنت میں جائے گا۔ سوال: کیا قرآن میں سچی محبت کی تعریف کی گئی ہے؟ جواب: جی ہاں، قرآن میں سچی محبت اللہ کی محبت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ترجیح دی گئی ہے۔ سوال: کیا انسان کو ہمیشہ اپنے دل کی سننی چاہیے؟ جواب: نہیں، انسان کو ہمیشہ اپنی عقل اور اللہ کے حکم کو ترجیح دینی چاہیے، نہ کہ صرف اپنے دل کی۔ سوال: کیا دنیا کے مال و دولت کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے؟ جواب: دنیا کی مال و دولت کو زیادہ اہمیت دینی نہیں چاہیے، اس کی جگہ اللہ کی رضا کو اہمیت دینی چاہیے۔ سوال: کیا انسان کا ایمان ہمیشہ ثابت قدم رہتا ہے؟ جواب: نہیں، انسان کا ایمان کبھی کبھی کمزور ہو سکتا ہے، اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے تاکہ ایمان مضبوط رہے۔ سوال: کیا جنات میں شادی ہوتی ہے؟ جواب: جی ہاں، ہوتی ہے۔ سوال: بری موت سے بچنے کا بہترین عمل کیا ہے؟ جواب: صدقہ دینا چاہیے۔ سوال: کس کو قیامت تک روزوں کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: روزے کی حالت میں مرنے والے کو قیامت تک ثواب ملتا ہے۔ سوال ہے: عورتوں کو کون سی سورہ یاد کرنے کا حکم ہے؟ جواب: سورہ نور کو یاد کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ سوال: کون سا حلال کام اللہ کو ناپسند ہے؟ طلاق دینا حلال ہے لیکن اللہ کو ناپسند ہے۔ سوال: کون سی سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی؟ جواب: سورت فاتحہ۔ سوال: کون سی چیز کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب: حرام کھانے والے کی۔ سوال: شرک اور کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جواب: حضرت عبداللہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرانا۔ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ اس نے پوچھا، پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا، اپنی اولاد کو اس خوف سے مار دینا کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی۔ اس نے پوچھا، پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا، تو اپنی ہمسائی بیوی کے ساتھ زنا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، آپ کے فرمان کی تصدیق بھی نازل فرما دی، وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو پکارتا ہے اور نہ کسی ایسی جان کو قتل کرتا ہے جسے اللہ نے حرام قرار دیا، مگر یہ کہ حق قائم ہو جائے، اور نہ زنا کرتے ہیں، اور یہ جو کرتے ہیں وہ اپنے گناہوں کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ سوال: کون سی عبادت ہر مسلمان کی قبول ہوتی ہے؟ جواب: درود پاک۔ سوال: موت کو کثرت سے یاد کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب: توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ سوال: مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کون تھے؟ جواب: حضرت ابو بکر صدیق۔ سوال: شوال کے مہینے میں کتنے روزے رکھنے کی فضیلت ہے؟ جواب: شوال کے 6 روزے رکھنے سے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ ویورز، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ جواب: 6 جگہوں پر۔ فتح حنین کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو خوشخبری سنانے اہل مدینہ بھیجا؟ جواب: حضرت حناک بن اوس رضی اللہ عنہ کو۔ سوال: دجال کون کون سے دعوے کرے گا؟ جواب: دجال سب سے پہلے نبوت پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔
سوال، میت کی کون سی نشانی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی؟ جواب، حضرت خارجہ بن زید ثابت سے روایت ہے کہ ایک انصاری عورت جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی، انہوں نے مجھے بتایا کہ جب انصار مہاجرین کو قرآن اندازی کے ذریعے تقسیم کیا، ہمارے حصے میں حضرت عثمان بن معوذ آئے۔ ہم نے انہیں اپنے گھر میں ٹھہرایا۔ جب وہ بیمار ہو گئے اور ان کی وفات ہو گئی، جب وہ فوت ہوئے تو انہیں قائل غسل دے کر قبروں میں کفن دیا گیا۔ اس دوران میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے کہا، اے ابو سعد، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، تیرے لیے میری گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ضرور عزت دی ہوگی۔ فرمایا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت بخشی ہے؟ میں نے کہا، اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، پھر اللہ کس کو عزت دے گا؟ رسول پاک نے فرمایا، اللہ کی قسم ان پر موت تو آ چکی، اور اللہ کی قسم میں بھی ان کے لیے بھلائی کی امید رکھتا ہوں۔ اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہونے کے باوجود یہ نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا۔ اس انصاری عورت نے کہا، اللہ کی قسم اس کے بعد میں کبھی کسی کو برات نہیں کروں گی۔ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ کسی کی میت پر کھڑے ہو کر نہ جانے یہ بات کہہ دیتے ہیں، یہ تو پکا جنتی ہے۔ بعض لوگ میت کے چہرے کو دیکھ کر اپنی اپنی رائے قائم کرتے ہیں، ان کا چہرہ نہیں بگڑا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے والا جنتی ہے۔ اسی طرح کی مختلف رائے قائم کرتے ہیں، جبکہ صحیح بخاری کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کسی کے بارے میں جنتی اور جہنمی ہونے کی رائے نہیں قائم کر سکتا۔ یہ کنویں اوپر سے تنگ اور نیچے سے کشادہ تھا، اس لیے اس میں اندھیرا رہتا تھا۔ سوال، شاہ ولی اللہ نے قرآن پاک کا فارسی ترجمہ کس نام سے کیا؟ جواب، فتح رحمان۔ قرآن مجید کتنے برس میں نازل ہوا؟ جواب، 23 برس میں۔ تو ویورز، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔